جی ناظرین کرام، اس وقت ہوا چاہتا ہے کچھ شعور و آگاہی حاصل کرنے کا، یعنی ہمارا سیگمنٹ ہے روزہ اور اس کے احکام و مسائل، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ہماری بہن عائشہ ابوبکر۔ عائشہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے بتائیے کہ آج کس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمہ، بہت شکریہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم زبان کی ایک نہایت ہی بے احتیاطی جو کہ گناہ کبیرہ بھی ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو کہ غیبت ہے۔ غیبت بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور قبل اس کے کہ ہم مزید اس کی تفصیل میں جائیں، میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ غیبت کے معنی و مفہوم پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں اس روایت کو امام مسلم نے جو ہے وہ روایت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے ان کا جو شیوا تھا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں ایسا ذکر کرو جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ ذکر اگر سچا ہو تو بھی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ سچا ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ سچا نہ ہوا وہ تو بہتان ہو جائے گا۔ تو کسی کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا ذکر کرنا جس کو وہ پسند نہیں کرتا کہ میری غیر موجودگی میں وہ ذکر کیا جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، قرآن کی روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں، حدیث سے پہلے ہم قرآن کی جانب آئیں گے، قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو غیبت کے متعلق ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں؟ قرآن مجید میں صریح طور پہ جو ہے وہ غیبت کے بارے میں جو ہے وہ احکامات ہمیں ملتے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ یعنی قرآن مجید نے غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ مردہ اس وجہ سے کیونکہ وہ سامنے نہیں ہے، جیسے مردہ اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے وہ سن نہیں سکتا، تو اسی لیے جو غیر موجود ہے تو اس کو مردہ سے تشبیہ دی گئی کہ ویسے تو زندے کا گوشت بھی لیکن مرا ہوا ہے ایک، اس پہ ویسے ہی رحم آنا چاہیے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے اس وقت، تو اس کی بات کرنا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کا گوشت نوچنا اپنے مردہ بھائی کا۔ اور کہا گیا کہ ویسے تو تم کراہت کرتے ہو، تو جب ایک چیز سے کراہت کرتے ہو تو کیا باعث ہے کہ اللہ نے اسے اسی کے مثل کیا ہے، تم دوسری چیز میں کراہت نہیں رکھتے؟ صحیح، بالکل صحیح۔ اور اسی طرح اگر ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں غیبت کے متعلق کیا رہنمائی ملتی ہے؟ یہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گی۔ آقا کریم علیہ السلام جب بھی کسی سفر پہ جاتے تو آقا کریم علیہ السلام دو صحابہ کے ساتھ جو مالدار ہوتے، ایک تیسرے صحابہ جو مالی طور پہ تھوڑے کمزور ہوتے، ان کی ڈیوٹی لگاتے اور وہ ان کو کھانا وغیرہ بنا کے دیتے یا ان کی دیگر ضروریات پوری کرتے، اور اس سے ان کا بھی گزر بسر ہو جاتا اور جو مالدار ہوتے ان کی بھی مدد ہو جاتی۔ ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام ایک سفر پہ گئے اور وہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے دو آدمیوں کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سو گئے اور وہ کھانا نہ بنا سکے۔ اب جب یہ بیدار ہوئے تو کھانے کا تقاضا ہوا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کھانا نہیں بنا سکا۔ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی جانب بھیجا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے کچھ لے کے آئیں۔ جب وہ وہاں پر گئے تو آقا کریم علیہ السلام کے باورچی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس یہ عظیم فریضہ تھا کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے کھانے کا انتظام فرماتے، ان سے انہوں نے کھانا طلب کیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے ان صحابی نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کروں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کے پاس پہنچے اور ان کو بتا دیا۔ اس پر وہ جو صحابی تھے دونوں، انہوں نے کہا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخل کیا، یعنی انہوں نے کنجوسی کی، ہمیں دے دیتے وہ۔ اب جب یہ بات بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس وہ صحابی بھی دونوں آئے، تو انہوں نے جب وہ تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے منہ سے مجھے گوشت کی بو آتی ہے۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، کجا یہ کہ ہم گوشت تناول کرتے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا. یعنی یہ کہا تھا کہ وہ تو کنجوس ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کسی مسلمان کا گوشت کھایا. تو اس طرح سے اتنے سخت الفاظ میں غیبت کرنے والے کو جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ دی. جی اس وقت پروگرام نور رمضان میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، آپ سے ملاقات کرتے ہیں. مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی پر رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان، اور میں ہوں آپ کی میزبان سلمہ خان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ، ابوبکر. اچھا یہ تو آپ نے بیان فرما دی کہ غیبت جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی کیا مطلب یہ ایک برائی کے طور پر آپ نے اس کو ہمارے سامنے ڈسکرائب کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے لیے وعید کیا بتائی ہے؟ جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ سزاؤں کا ذکر کیا ہے، جس میں شعب الایمان کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں. اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو قرآن مجید کی آیت بھی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے. یعنی منہ پر بھی ہو تو بھی دل آزاری کا باعث بنے، اگر منہ پر نہیں ہے تو پیچھے سے اس کی برائی کر کے اپنے نامہ اعمال کو غیبت سے بھرے. اچھا کس قدر وعید ہے غیبت کرنے والے کے لیے؟ مطلب اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں بھی غیبت کرنے سے باز نہیں آتے، تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گی؟ جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف المعجم الاوسط میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ سپر ہے، یعنی مومن کی ڈھال ہے جہنم سے بھی اور بھی دیگر آفتوں سے، جب تک کہ اسے پھاڑا نہ جائے. اب صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کو کس طرح سے پھاڑا جائے گا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ کی جو سپر ہے وہ جو ہے اس میں پھٹ جائے گی، اس میں سوراخ ہو جائے گا. ایک جھوٹ اور دوسرا غیبت. استغفر اللہ. تو اس لیے ہاں اس میں ایک فقہ کا مسئلہ جو ہے وہ میں ضمن میں اس کی عرض کر دوں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن اس کی جو روحانیت ہے اس میں یعنی وہ برقرار بھی نہیں رہ پائے گی، اس میں چھید ہو جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا عائشہ یہ بتائیے کہ بزرگان دین کا اسوہ اگر ہم دیکھتے ہیں غیبت کے حوالے سے تو ان کے اسوہ میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ منہاج العابدین ایک بہت اچھی کتاب ہے جس میں تصوف کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے. اس میں حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ کا ایک قول جو ہے وہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں میں کوہ لبنان میں کئی اولیاء کرام سے ملا اور ان سب کی صحبت میں ایک وقت رہا. سب نے مجھے وصیت فرمائی اور کہا کہ جب یہ دوسرے لوگوں سے ملو تو ان کو بھی اس چیز کی ترغیب دو. وہ وصیت 4 باتوں پر مشتمل تھی. نمبر 1، جو پیٹ بھر کر کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی. یعنی عبادت کی لذت حاصل کرنی ہے تو حدیث شریف کے مطابق پیٹ میں بھوک کی گنجائش رکھ کے کھانا کھایا جائے. صحیح. دوسری بات، جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ سونے میں اگر ٹائم زیادہ سپینڈ کر دیا جائے، عمر تو مقرر ہے لیکن اس عمر میں جتنے کام کیے جا سکتے تھے وہ کاموں کی تعداد کم ہو جائے گی کہ وہ وقت سونے میں گزر گیا. تیسری بات، جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے مایوس ہو جائے گا. انسان پوری زندگی گزارتا ہے فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، اس میں کہیں وہ اپنے خالق کی رضا کو بھول جاتا ہے. بالکل. تو اس لیے جو ان کی خوشنودی حاصل کرنے میں ہر وقت لگا رہے گا وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پس پشت ڈال دے گا. اور چوتھی بات جو اس ٹاپک کے حوالے سے ہے کہ جو غیبت اور فضول گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا. استغفر اللہ. یعنی اتنی سخت وعید دی گئی کہ جو اب غیبت ہوگی تب جب انسان فضول بولے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے سوچو پھر بولو، بلکہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ سوچیں آپ کچھ بولنے لگے ہیں
کہ اس بات سے میرا کوئی فائدہ ہے اور پھر تو آپ وہ بات کریں. آپ سمجھتے ہیں نہ فائدہ ہے نہ نقصان, پھر تو آپ وہ بات اس سے بھی بہتر ہے کہ رک جائیں, وہ بھی فضول گفتگو میں چلی جائے گی. اور اگر نقصان ہے پھر تو بالکل ہی زبان کو تالا لگا لیں. یعنی مباح بات بھی کرنے سے کہا گیا کہ بہتر ہے کہ اجتناب کیا جائے. زبان ہے, اس سے بات نکل گئی, واپس نہیں آ سکتی, تو کہا گیا کہ فضول گوئی اور غیبت کی وجہ سے خاتمہ ایمان بالخیر پہ ہونے کا خطرہ ہے. اچھا, غیبت کے متعلق مزید میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بریف کریں, لیکن ضروری ہے کہ اس کی مثالیں پیش کی جائیں. تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں غیبت کے حوالے سے؟ بہت سی مثالیں ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں جن کو ہم غیبت نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر, یار وہ گیا جان چھوٹی, یعنی کوئی محفل سے گیا اور آپ نے کمنٹ پاس کیا, چلو شکر ہے جان چھوٹی, یہ بھی غیبت ہے. اس نے تو بور کر دیا تھا, یہ بھی غیبت ہے, کیونکہ اس کے سامنے بیان کریں گے اسے پسند نہیں آئے گی. خام خواہ بحث کر رہا تھا, یہ بھی غیبت ہے. وہ طلاقن ہے, طلاق یافتہ ہے, یہ بھی غیبت ہے. اس کی 1.25 گز کی زبان ہے, یہ بھی غیبت ہے. اپنے میاں کو کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیتی وہ عورت, یہ بھی غیبت ہے. یعنی یہ وہ مثالیں ہیں جو خاص طور پہ خواتین ان کو غیبت نہیں کو لے کر ہم بالکل بادر نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نیک لوگ بھی نا, وہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان جب خود تھوڑا سا وہ اعمال کی طرف آتا ہے تو وہ باقی سب کو تنقید کی نظر, تو وہ اس کے حوالے سے ہے کہ وہ تہجد نہیں پڑھتا, یہ بھی غیبت ہے. اس نے زندگی میں کبھی عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا, یہ بھی غیبت ہے. وہ اشراق اور چاشت کے نوافل تو پڑھتی ہی نہیں, یہ بھی غیبت ہے. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ جس طرح بچے کے ساتھ جھوٹ بولنا حرام ہے, اسی طرح بچے کی غیبت کرنا بھی حرام ہے. یعنی اس کو تو کسی ہم تناظر میں بچوں کو تو ہم لیتے ہی نہیں ہے نا, حالانکہ وہ بھی ایک پرسنالٹی رکھتے ہیں, وہ بھی ایک انڈیویجول ہیں, ان کو بھی ہم نے عزت دینی ہے کیونکہ اسلام نے عزت دی. اب خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے جو ان کی غیر موجودگی میں ان کے سامنے بھی ڈسکشن کی جاتی ہے, اس کی چند مثالیں علماء نے دی ہیں. فلاں بچہ بستر گندا کر دیتا ہے, یہ بھی غیبت ہے. اتنا بڑا ہو گیا مگر تمیز نہیں آئی, یہ بھی غیبت ہے. اس کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے, یہ بھی غیبت ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ روزمرہ زندگی میں جیسا ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ بہت شریر ہے, یہ بھی غیبت ہے. اور غیبت ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے ہی کریں. کسی کی غیر موجودگی میں, جیسے محفل سے کوئی خاتون اٹھ کے گئی, آپ نے تنقیدی نظر سے آپ نے کوئی ایسا گیسچر دے دیا جس پہ اس کے لباس پہ, اس کے انداز پہ کوئی تنقید, وہ بھی غیبت ہے. دیکھیں نا, ہمارا معاملہ اس بادشاہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ جو تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے. ضروری تو نہیں کہ ہم زبان سے کچھ ادا کریں, ہمارے گیسچرز بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, اور باڈی لینگویج کو تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ورڈ سے زیادہ امپریشن وہ اپنا رکھتی ہے. بالکل صحیح. تو اس حوالے سے ہمیں سوچ سوچ کر زندگی گزارنی ہے, ہر ایک لمحہ, کہ کہیں ہم سے غیبت نہ ہو جائے. اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں تو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. غیبت کی ویسے اتنی وعید جو ہے وہ قرآن و حدیث میں بیان ہو چکی ہے, جو کہ ابھی آپ نے ہمیں بتائی. تو دیکھیے رمضان المبارک میں اس کا گناہ کتنا بڑھ جاتا ہوگا. تو اللہ پاک ہمیں محفوظ و معمون رکھے, اور جتنی اچھی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عائشہ, ایک شخص دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے متعلق ہم کوئی بات کرتے ہیں, اس کا کوئی عیب یا کوئی ایسی بات جو کہ اس میں موجود تھی, ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں, تو کیا وہ بھی غیبت کے زمرے میں آئے گی؟ جزاک اللہ سلمہ, یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کی, کیونکہ مرے ہوئے کی غیبت کرنا یہ سب سے قبیح صورت ہے غیبت کی. کیونکہ یہ تو واقعی مردہ بھائی ہے نا, یعنی جس کا گوشت کھا رہے ہیں ہم. تو یہ اس کے بارے میں تو سخت احکامات آئے ہیں, بلکہ کہا گیا کہ میت کو غسل دیتے ہوئے کسی کے چہرے کی رنگت کا متغیر ہو جانا, کسی کے ناک سے پانی آ جانا, یا کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس عرف میں سمجھی جاتی ہے کہ اچھی نہیں, ہو سکتا ہے وہ کسی طبی بنیاد پر ہو. صحیح. تو ایسے معاملات کا کسی کے سامنے تذکرہ کرنا یہ انتہائی برا فعل ہے. کہ آپ تو بالکل وہ والی بات ہے نا کہ ایک شخص دنیا ہی چھوڑ گیا, آپ ابھی تک اس کی جان نہیں چھوڑے. صحیح. یعنی اگر ہم سوچیں تو یہ کتنی انسان کی کتنی وہ پستیوں میں چلا گیا کہ ایک شخص دنیا چھوڑ گیا. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو, ابھی گفتگو کرتے ہوئے ایک حدیث شریف میرے ذہن میں آئی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کا جب بھی تذکرہ کرو تو اچھے الفاظ میں کرو. اور اس کی بابت ایک اور واقعہ اس کے ساتھ ہی میں جوڑوں گی کہ آقا کریم علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, صحابہ کا جھرمٹ آپ کے ارد گرد تھا کہ ایک شخص کا جنازہ گزرا.
صحابہ نے آپس میں کہا کہ یہ برا شخص تھا، اس کے یہ اس میں اخلاقیات کی کمی تھی، یا کوئی انہوں نے بات کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لواجبت، اس پہ واجب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا، پتہ کیا کس کا جنازہ ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا تھا، اس کے معاملات بہت اچھے تھے اور اس کی تمام صورتیں جو ہے نا وہ قابل تحسین تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا لواجبت۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سچویشن آئی ہے، آپ کا یہ طرز عمل ہماری رہنمائی فرما دیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کے بعد والے لوگ اس کے بارے میں جیسی گواہی دیتے ہیں وہ اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، صحیح، کہ وہ ویسا ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی کسی محفل سے اٹھیں تو اپنے پیچھے کوئی ایسا اچھا تذکرہ چھوڑ کے جائیں کہ آپ کی تعریف ہو، اور اس کے بارے میں بڑا کہا گیا کہ انسان کو جو ہے وہ اپنا اچھا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ملتی ہے کہ یا اللہ میرے پیچھے میرا اچھا تذکرہ قیامت تک جو ہے اس کو جاری فرمانا۔ تو یہ بات ہے کہ اگر ہم کسی مرے ہوئے کی بات کریں گے، اگر وہ عیب اس میں تھا تبھی تو غیبت ہے نا، تو ہم نے اس کے لیے تو پریشانیاں بڑھا دی، ہم نے اس کا تذکرہ دوبارہ سے کر دیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو کوشش کریں کوئی گناہ جاریہ نہ چھوڑ کے جائیں، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا ہمیشہ، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی غیر اخلاقی ویڈیو ہے جس کو آپ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں جتنے لوگ دیکھیں گے اس کا گناہ بھی اس شخص کے پاس جائے گا۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جس طرح گناہ جاریہ ہے تو اس کی کوئی عیب جو کہ گناہ تھا تبھی تو وہ غیبت تھی، اس میں موجود تھا، تو اس کا تذکرہ بھی جب ہوگا تو اس کے لیے بار بار اس چیز کو لکھا جائے گا۔ اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان پہ ترس کھائیں۔ حقیقت میں وہ کہا جاتا ہے نا کہ سب سے ترس کھانے کی جگہ قبرستان ہے، کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب ان پہ ترس کھائیں کیونکہ یہ سچویشن ہم پہ بھی آنی ہے، اور ایک ہمدردی کے تحت آقا کریم کا حکم مانتے ہوئے جب بھی تذکرہ کریں ان کا اچھے الفاظ میں کریں تاکہ جو ان کی اچھائیاں تھیں وہ ان پہ واجب ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا عائشہ، آپ ذکر کر رہی تھیں بچوں کی غیبت کا، کہ بچوں کے بھی احساسات ہوتے ہیں اور ان کی بھی ایک شخصیت ہے، لہٰذا ان کی بھی غیبت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک ماں جو ہے وہ اس سے تو بڑھ کر اپنے بچے سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مثال ماں کی محبت سے دیتا ہے۔ تو اگر ایک ماں اپنے بچے کے لیے یہ کہتی ہے کہ میرا بچہ بہت لاپرواہ ہے، وہ تعلیم میں اس کا دل نہیں لگتا، یا وہ پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتا، یا میرا بچہ جو ہے وہ فضولیات میں وقت صرف کرتا ہے، یا موبائل کو یا انٹرنیٹ کو زیادہ وقت دے رہا ہے، تو کیا یہ چیزیں بھی غیبت کے زمرے میں آ جائیں گی؟ اچھا، اس میں تو ایک اگر ہم فلسفہ سمجھیں تو سب سے پہلی چیز تو اسلام نے ہر بے مقصد بات سے ہی منع کر دیا نا۔ اگر آپ یہ بیان کریں گے اپنے بچے کا عیب کسی سے، فائدہ کیا ہوگا؟ کیا بچہ سنور جائے گا؟ اس کے سامنے تو ہو نہیں نہ رہی بات۔ ہاں اگر ایسی سچویشن ہے جیسے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بچے کی غیر موجودگی میں کوئی بچے کی بہتری لانے کے لیے اس کے کسی ایشو کو ڈسکس کیا جاتا ہے، والدین آپس میں اگر ڈسکشن کر رہے ہیں تاکہ بچے کی شخصیت بہتر ہو سکے، اس کو تو غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک ایسی بات ہے جس سے مقصد کوئی نہیں ہے کہ اس کی بہتری ہونا یا اس سے بہتر وہ نہیں ہوگا، تو یہ بالکل غیبت میں آئے گا، کیونکہ ماں باپ بچے سے پیار کر رہے ہیں، اس کے تو چلیں وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ بادشاہ اور رعایا والا معاملہ ہے، لیکن وہ تو اپنے رب کے سامنے جواب دیں ہے نا، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، وہ تو بالغ ہے۔ اگر بچے نے ایک غلط کام کیا وہ اس کے لیے تو گناہ نہیں تھا، آپ گناہ کبیرہ البتہ ضرور کریں گے اگر کوئی پیچھے نیک مقصد نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر ہم دنیاوی طور پہ بھی ہم دیکھیں، سائیکالوجسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر بچے کو پتہ چلے گا، بعض اوقات بچوں میں اگریسونیس آ جاتی ہے کہ آپ ہماری فیملی ایشوز کسی اور کے سامنے کیوں ڈسکس کرتی ہیں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ تھا، آپ نے ان کو کیوں بتایا، عام سی بات کیوں نہ ہو۔ تو اس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو ایک فرمان ہے، اس کے ساتھ اگر ہم لنک بھی کریں کہ اگر بچے کو پتہ چل جائے تو اس کا ریئیکشن، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو نصیحت اکیلے میں کی تو تم نے اسے سنوار دیا، اور اگر تم نے کسی اجتماع میں کسی کو نصیحت کی تم نے اسے بگاڑ دیا۔ تو اس لیے ہمیں بچے کی نفسیات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پیرنٹس اینڈ ٹیچر شوڈ بی سائیکالوجسٹ، کیونکہ وہ اس کی شخصیت بنا رہے ہیں نا،
وہ نفسیات نہیں سمجھیں گے، وہ کیسے اس کو جو ہے وہ ایک بہتری کی راہ کی طرف گامزن کر سکیں گے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کی غیبت کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اچھا، یہاں ایک اور سوال بھی ذہن میں ابھرتا ہے عائشہ کہ ایک شخص جو ہے وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو اس کا رویہ ہے، جو اس کا برا رویہ ہے یا برے اخلاق جو اس کے ہیں، وہ تمام لوگوں کے اوپر عیاں ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ظالم ہے، جابر ہے. اور اگر ہم اس طرح سے اس کا ذکر کریں گے کہ وہ ظالم ہے، تو کیا یہ چیز بھی غیبت کے زمرے میں آ جائے گی؟ جی، اس کے بارے میں شریعت ہمیں یہ احکامات دیتی ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے کہ 2 ضرر اکٹھے ہو جائیں، 2 نقصان اکٹھے ہو جائیں، تو پھر چھوٹے نقصان کو اپنا لینا چاہیے. عموم بلوا کی اصطلاح اس کو فقہا نے دی ہے کہ 2 ضرر اکٹھے ہو گئے ہیں، چھوٹے والے ضرر کو اپنا لیں. مثال کے طور پر کسی نے گن پوائنٹ پہ کسی کو کہا کہ شراب پیو، اب شراب حرام ہے اور جان بچانا بھی فرض ہے، تو 2 ضرر ہے نا، تو وہ اس کے لیے ان دونوں میں سے بہتر، اور اسے یقین ہو کہ یہ مار دے گا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک چھوٹے ضرر کو اپنا لے. اب اس ظالم جو ہے یا ظالم جابر کوئی حکمران ہے یا کوئی ایسا دھوکے باز آدمی ہے کہ اس کے ساتھ اگر کاروبار کا معاملہ آپ کو پتہ چلتا ہے اور آپ اس سوراخ سے ڈسے جا چکے ہیں کہ اس سے سانپ ڈس لیتا ہے آپ کو، تو آپ امت کی خیر خواہی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کے لیے اس کو مطلع کریں کہ جو فلاں آدمی ہے، اس سے اگر آپ اپنا معاملہ جو ہے وہ کریں گے تو آپ کو ان نقصانات کا ہوگا. اب 2 ضرر اکٹھے تھے، ایک کا آپ کو پتا ہے اچھی طرح، تو اس میں غیبت بھی آپ بچنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن دوسرے کو نقصان سے بھی بچانا چاہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو غیبت کی اجازت ہوگی تاکہ آپ دوسرے کو جو ہے وہ کر لیں، لیکن وہ اتنی ہی کہ اگلے کو اطلاع مل جائے. اس کے اوپر وہ جو 8-10 ایڈیشنز کر کے ایگزیجریشن کی جو ہے وہ ہے نا، اس سے اس کی پھر بھی اجازت نہیں دی جائے گی. بالکل صحیح. عائشہ بہت بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو کی آپ نے ہمیشہ کی طرح، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنایا اس پر اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. آمین.